وہ کیسی نہریں ہوں گی جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر دیتے ہیں کہ تمہیں جنت ملے گی اور جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی. وہ نہریں کیسی ہوں گی؟ اور جنت میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نہ جنت کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کوئی دماغ سوچ سکتا ہے، نہ دل میں خیال آ سکتا ہے. وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. صرف ایک تم لوگوں کو مثالیں ہیں جنت کی بس، کہ کوئی خوبصورت چیز دیکھی جنت کی طرح کہہ دی. اصل میں جنت کیا ہے یہ تم لوگوں کو نہیں پتا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی. وہ جنت کیسی ہوگی اللہ نے بس ایک مثالیں دی ہیں نا، جو وہ ان کو ہم سمجھ کے بس کہہ دیتے ہیں کہ جیسے ہم مثال پڑھتے ہیں نا قرآن کی، کہ اللہ کہتے ہیں جنت کی کہ جنت ایسی ہوگی کہ میرا بندہ اپنے پلنگ سے اٹھ کے یا اپنے جھولے سے اٹھ کے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے تخت پر اٹھ کے وہ چلنا شروع ہو جائے گا، نہر اس کے ساتھ مڑ کے چلنا شروع ہو جائے گی. اب وہ نہر کیسے مڑے گی بھائی؟ جگہ کہاں سے ملی؟ کدھر سے پانی جانا ہے؟ آخر اتنا یہ سسٹم ہوتا ہے. تو وہ میرے بندے کے ساتھ ساتھ نہریں بہیں گی جہاں وہ جائے گا، اور ان نہروں سے کیا خوشبو ہوگی، کیا ٹھنڈی ہوائیں اٹھ رہی ہوں گی، یہ تو ہم صرف ایک تصور ہی کر سکتے ہیں. واللہ عالم کہ اصل میں کیا ہوگی. تو اللہ نے کہا کہ وہ جنت، میں تمہیں جنت تجری من تحتہا الانہار، وہ جنت کی نہریں یہاں بنا دوں تو یہ دیکھتے ہی رہ جائیں. وَيَجْعَلْ لَكَ قَصُورًا، اور آپ کے لیے نا میں محل بنا دوں. قصورہ کا مطلب ہوتا ہے محل. اے نبی میں آپ کے لیے محل بنا دوں. آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کیا مانگے جو مانگتے ہیں، یہ ان پہاڑوں کو میں سونے کا بنا دوں، آپ مانگے جو مانگتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے دنیا نہیں چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں عقل مندی کا فیصلہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت سے آگے کسی کی بصیرت ہی نہیں. عقل مندی کی انتہا ہے کہ انہوں نے کہا مجھے دنیا چاہیے ہی نہیں. اور ہم سمجھتے ہیں یہ بیوقوفی ہے. آپ سوچیں کہ واقعی جب دنیا ملتی ہے نا، کسی نے ایک گھر بنایا نا، وہ کہتا ہے میں ایک اور بناؤں گا، پھر ایک اور بناؤں گا. ایک محل بنایا میں اور بناؤں گا، زمینیں تھوڑی سی اب میں اور خرید لیتا ہوں، یار وہ پورا گاؤں ہی میں خرید کے نا تو ایک اپنا شہر بناتا ہوں، وہ میں کرائے پہ دیتا ہوں یا بیچتا ہوں. یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، یہ سلسلہ جا کے قبر ختم کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے یہ لینا ہی نہیں. سب سے پیارا فیصلہ. اگر سوچے نا آپ بھی یہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ پاک مجھے دنیا دے، اتنی دے کہ میں کسی کی محتاج نہ ہوں، اور میری دنیا ایسی گزرے کہ میں دوسروں کو دیتے ہوئے گزروں، لیکن میرے پیچھے ایسا مال نہ اللہ چھوڑی کہ جو قیامت کے دن مجھے اژدہا بن کے چمٹ جائے، اور پیچھے وہ لوگ میرے مال سے عیش کر رہے ہوں. مجھے ایسا نہ چھوڑیں. میں اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر جاؤں، اپنی زندگی میں ہی دے جاؤں جس کو دینا ہے، تاکہ مجھے اجر میرا پہلے ہی پہنچا ہو. تو اس طرح کی زندگی گزارنا عقل مندی ہے، بہت بڑی عقل ہے جو اللہ کسی کو دے دے. جو بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ پاگل ہے، میں جوڑ کے رکھوں گا، میں تو عقل مند ہوں، یہ تو پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ ہے اصل میں پاگل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو جو تم نے جوڑا وہ تو تمہارا ہے ہی نہیں. ادھر تمہاری آنکھ بند، تمہارے بچوں نے، تمہارے رشتہ داروں نے پکڑ لیا. جو تم نے جوڑا نا وہ تم نے دوسروں کے لیے جوڑا. جو تم نے خرچ کیا وہ تم نے اپنے لیے جوڑا. وہ جا کے جنت کے بینک میں جمع ہو جانا ہے، وہاں پہ جا کے سارا اجر مل جانا ہے. یہ ہے تم نے جوڑا. اللہ کہے گا ادھر آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ تم نے کیا کیا جوڑا تھا دنیا میں. وہ جتنا خرچ کرتا گیا وہ جوڑتا گیا، اور جتنا وہ سنبھالتا گیا خالی ہوتا گیا. اور دوسروں کی یہ باتیں ہیں سمجھ کی، یہ ہے ہمیں قرآن بصیرت دیتا، یہ ہمیں اس قرآن نے سکھایا، ورنہ ہم تو دنیا داری ہی سیکھیں. یہ قرآن کھولتے ہیں تو یہ باتیں سیکھتے ہیں، ورنہ نہیں سمجھ آتی یہ باتیں. پھر اللہ نے کہا دیکھو وَيَجْعَلْ لَكَ قَصُورًا، میں تو تمہارے لیے محل بنا دوں.